ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ پھر ایک انوکھی بات کہی کہ آپ جس کنویں کا تذکرہ کر رہے تھے واقعی اس کنویں میں انوکھا جہان ہے۔ اب تو یہ کنواں بند ہو گیا ہے لیکن کنویں کے اندر روحانی دنیا کے دروازے ہیں اور اسراری دنیا کے دروازے ہیں، ملاکوتی دنیا کے دروازے ہیں اور زمین کے اندر اللہ کے حکم سے چل رہا۔ واقعی اس کے اندر جہان ہے۔ کہنے لگا میں بھی کئی بار دروازوں کے اندر گیا ہوں، گھوما ہوں اور ان دروازوں سے مجھے بہت کچھ ملا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرا اشتیاق اور بڑھ گیا۔ میں نے مسجد کے قاری صاحب جنہوں نے ختم القرآن کیا انہیں اور کچھ جنات اور موتی مسجد کا خادم ہم وہاں گئے۔ کنواں ویران ہے، اس پر مٹی سے آدھا بڑا ہوا ہے لیکن ہمارے جاتے ہی کنویں کے اندر سے مٹی ہٹی، وہاں سیڑھیاں نظر آنا شروع ہوئیں۔ ہم سیڑھیاں اترتے گئے، تھوڑی ہی دیر میں اس جگہ پہنچے جہاں اصل پانی تھا۔ اس پانی کے ساتھ قاری صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ قاری صاحب نے فرمایا موتی مسجد کا قاری ہوں۔ پوچھا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ میں نے بتایا میرے ساتھ جنات تھے۔ ان کا بتایا کہ مسجد کا خادم ہے۔ آواز آئی آپ سارے جا سکتے ہیں لیکن آپ میں سے فلاں شخص ایک جن تھا، اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ قاری صاحب نے پوچھا کہ کیا وجہ؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو رشتہ داروں سے ناطے توڑتا ہے، ان کو طعنے دیتا ہے، ان سے خوشی غمی میں شامل نہیں ہوتا۔ اس کے پاس دولت ہے، مال و دولت نے اسے صلہ رحمی اور رشتہ داروں سے رابطے سے جدا کر دیا ہے اور یہ بہت دور نکل گیا ہے۔ اس کے رشتہ دار اس کو ملنے آتے ہیں، یہ انہیں سیدھے منہ نہیں ملتا، یہ ان کے ساتھ بہت ٹیڑھے انداز سے ملتا ہے۔ اس نے کبھی بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت نہیں دی، ان کے لیے کھانا پینا نہیں کیا، اپنے غریب رشتہ داروں کی کبھی بھی مدد نہیں کی۔ یہ ہر پل اپنی دولت کے نشے میں مست رہا، اس جہان میں یہ نہیں جا سکتا۔ رشتہ داروں کی زیادتی بھی ہو تو ان کو برداشت کرو، وہ اس جہان میں ضرور جائے گا، اور جو رشتہ داروں کو توڑے وہ اس جہان میں نہیں جائے گا۔ ہم پریشان ہوئے، آخر اس جن کو واپس جانا پڑا، لیکن میرے دل میں اچانک خیال آیا۔ میں نے کہا ٹھہرو، تم یہیں کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگ لو کہ آئندہ کے لیے میں ہر رشتہ دار کی زیادتی کو معاف کروں اور زیادتی کے باوجود ان سے ملوں گا، ان کی خیر خواہی کروں گا، غریب رشتہ داروں کی خبر گیری کروں گا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ اس نے کھڑے کھڑے اللہ سے معافی مانگی۔ پھر میں نے خود دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ میں نے اپنا تعارف کروایا، کہا ہم آپ کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا اس بندے نے معافی مانگ لی ہے، اب وہ اس عیب سے پاک ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ دروازہ کھلا، بس دروازہ کھلتے ہی اندر سے حسین ٹھنڈی ہوائیں آئیں۔ قارئین میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ ٹھنڈی ہوائیں کیا تھیں، وہ ٹھنڈی فضائیں کیا تھیں جو آپ کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑی خوشگوار اور ٹھنڈے سے ٹھنڈے علاقے میں دیکھنے کو نہ ملے۔ وہ ہوائیں بھی تھیں، وہ خوشبو بھی تھی، وہ عطر بھی تھے، وہ تسکین بھی تھی، وہ روحانیت بھی تھی۔ ہم سیڑھیاں نیچے اترتے گئے، اترتے اترتے ہمیں کوئی تھکان محسوس نہ ہوئی۔ اس ہوا نے ہماری زندگی میں ایک نئی امنگ پیدا کر دی تھی۔ ہم وہاں پہنچے، ہر طرف خوشگوار فضائیں، خوشگوار چشمے، موتی اور پھل، میوے اور پھل تھے۔ ہم پھرتے رہے، ہمیں دنیا بھول گئی، زمین بھول گئی، زمین کے غم بھول گئے۔ میں نے وہاں کے چشموں سے پانی پیا، وہاں کے لذیذ سے لذیذ تر پھل کھائے۔ قاری صاحب نے چشمے کے ساتھ پڑے پتھر کو اٹھایا، فرمانے لگے یہ پتھر ایسے ہے جیسے دنیا میں ہمارا بادام ہے۔ میں حیران ہوا، یہ پتھر؟ فرمانے لگے آپ اس کو تھوڑی سی کسی دوسری پتھر سے چوٹ دیں۔ میں نے چوٹ دی تو اس کے اندر سے سفید مغز نکلا جو آسانی سے نکل آیا۔ چھلکا میں نے پھینک دیا، وہ کھایا۔ وہ بادام تھا، اخروٹ پستہ تھا، وہ مکھن تھا، وہ دودھ تھا، وہ بالائی تھی۔ کس چیز کا ذائقہ بیان کروں؟ اس کا ذائقہ انوکھا تھا۔ میں نے اور پتھر اٹھایا، اس کو چوٹ دی، اس میں سے بھی ایک ہی خوشگوار مغز نکلا۔ کھانے کی نعمتیں تھیں،
روح تھی، روحانیت تھی۔ ایک چیز مجھے اس جہان کے سارے سفر میں چوٹیں مار رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آخر جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں ان کو کیوں وہاں جانے نہیں دیا جاتا۔ میں یہ سوچ رہا تھا، موتی مسجد کے جن قاری صاحب نے شاید میری سوچ کو پڑھ لیا، مجھ سے فرمانے لگے، اصل میں جو شخص دوسروں کے لیے نفرت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، یا اس کے دل میں تکبر ہوتا ہے، اس کے دماغ میں غرور ہوتا ہے، اس کی چال میں غرور ہوتا ہے، یا وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو قریب نہیں آنے دیتا، یا رشتہ داروں کی تھوڑی سی کمی یا کوتاہی کو اپنے لیے بہت بڑا پہاڑ بنا لیتا ہے، اس شخص کے دل کے اندر اصل میں ایک بدبو بڑھ جاتی ہے، اور اس کو پتہ نہیں چلتا۔ نہ وہ بدبو انسان سونگھ سکتا ہے، اور جنات بھی وہ بدبو شاید کم سونگھتے ہوں، لیکن یہ روحانی مخلوق، فرشتے اور دوسرے جہانوں کی مخلوق یہ بدبو بھانپ لیتی ہے، کیونکہ ان کا عالم خوشبودار ہے اور ان کا عالم بہت معطر ہے، اس لیے وہاں وہ شخص جانا نہیں چاہتا جس کے دل میں بغض، کینہ، نفرت نہ ہو، جو اپنے امیر، غریب، فقیر، ہر قسم کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے باوجود ان کی زیادتیوں کے۔ یہ جہان ان لوگوں کے لیے ہے۔ ہم بہت دیر تک یہ جہان پھرتے رہے، آخر کار میرے جی میں آیا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ ہم نے واپسی کا ارادہ کیا، وہی سیڑھیاں چڑھتے ہم واپس آئے، اور کنواں واپس اسی طرح بند ہو گیا، اس کے اندر سیڑھیوں کا نشان تک ختم ہو گیا۔ موتی مسجد میں آئے اور بہت سے جنات ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں ایک جن ہمالیہ کی چوٹیوں سے آیا ہوا تھا، وہ بھی ختم القرآن میں شامل ہوئے تھے۔ میرا تعارف نہیں تھا، قاری صاحب جن کا ان سے تعلق تھا فرمانے لگے، یہ ہر سال موتی مسجد میں آتے ہیں، اور ہر سال موتی مسجد میں آ کر یہ میرے لیے کچھ تحفے لاتے ہیں۔ ایک کہوہ لاتے ہیں جو کہ انسان جتنا تھکا ہوا ہو، جتنا کمزور ہو، وہاں کی جڑی بوٹیوں سے یہ کہوہ بناتے ہیں۔ مجھے بھی انہوں نے ایک چھوٹا سا کپ کہوہ دیا۔ واقعی وہ کہوہ کیا تھا، اس کے اندر ایک انوکھی لذت تھی، ایک انوکھا سرور تھا، ایک انوکھی طمانینت تھی۔ میں نے کہوہ پیا، ان سب کے لیے دعا کی اور واپسی کا ارادہ کیا۔ سب نے مصافحہ کیا۔ جب واپس آنے لگا تو موتی مسجد کے قاری صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ نے ایک دفعہ انسانوں کے سامنے ایک راز بیان کیا تھا اور ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ موتی مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے، اگر وہاں سجدہ کیا جائے اور نماز پڑھی جائے تو جو دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ فرمایا، میں نے اس جگہ کا کئی دفعہ تجربہ کیا۔ ایک دفعہ میں نے گھر بنانا تھا اور مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اللہ سے کہا، میں نے کسی سے سوال نہیں کرنا، مجھے اپنی جناب سے پیسے عطا فرما، رقم عطا فرما تاکہ میں یہ گھر بنا سکوں۔ تو کہنے لگے، میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس جگہ سجدہ کروں۔ میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اسی جگہ پڑھی اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا، اللہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنی رقم کی ضرورت ہے۔ میں نے چند بار وہ نفل پڑھے اور اس مقبول اور محبوب جگہ کے اوپر سجدے کیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں ایک جنگل میں جا رہا تھا اور مجھے بھوک لگی، میرے پاس کھانے کے لیے سامان ختم ہو چکا تھا۔ میں نے کچھ سوچا کسی درخت کا پھل کھا لوں یا کوئی مزیدار ذائقہ دار بوٹی ہو وہ کھا لوں۔ تو ایک چھوٹا سا پودا تھا، اس پر چھوٹے چھوٹے پھل لگے ہوئے تھے، جامنی رنگ کے پھل تھے۔ میں نے وہ کھائے تو مجھے بہت مزے کے لگے، اتنے کھائے کہ میرے پیٹ بھر گیا اور مجھے سکون مل گیا۔ جی میں خیال آیا کہ اس پودے کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ رکھ لوں، ابھی اس پر بہت زیادہ پھل لگا ہوا ہے، نہ معلوم آگے جنگل میں پودا ملے نہ ملے۔ جب میں نے اس کو اکھاڑا تو محسوس ہوا کہ نیچے کوئی سخت سی جگہ ہے۔ میں نے انگلی لگائی تو وہ کسی برتن کا کونا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانا شروع کر دی اور تھوڑی سی مٹی ہٹائی تھی تو وہ تانبے کی ایک گھاگھر تھی، اور تانبے کی اس گھاگھر کا احساس ہوا تو میری قوت بڑھ گئی۔ میں نے ایک بڑی سی لکڑی توڑی، اس کی نوک سے مٹی ہٹانا شروع کر دی، چاروں طرف سے مٹی ہٹائی تو اس گھاگھر کو میں نے نکالا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی تازہ دفن کی گئی تھی، لیکن بہت پرانی تھی۔ اس میں وزن تھا، اس کے ڈھکے اوپر سے کسی جانور کے چمڑے سے باقاعدہ بند کیا گیا تھا۔ میں نے وہ چمڑا کھولا تو اندر تانبے کا ڈھکنا تھا۔ جب میں نے وہ ڈھکنا کھولا
تو اندر سونے اور چاندی کی اشرفیاں تھی۔ چاندی کی زیادہ تھی، سونے کی کم تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ گھاگھر اٹھا کر اپنی چادر میں لپیٹ کر لے آیا تاکہ کوئی آتا جاتا اسے دیکھے نہ۔ میں نے وہ گھاگھر سمیت وہ چاندی اور سونے کی اشرفیاں بیچی۔ جب چاندی اور سونے کی اشرفیاں بیچی تو میں بہت حیران ہوا کہ جتنے پیسے میں نے اللہ سے مانگے تھے وہ 100% اتنے ہی پیسوں کی وہ ساری چیزیں بنی، اور ان پیسوں میں سے میں نے ایک بہت اچھا گھر بنایا۔ آج میں اس گھر میں رہتا ہوں۔ پھر میرے بیٹے کا بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں ہوتی تھیں۔ میں نے مقبول جگہ پر بار بار نفل پڑھے، سجدے دیے۔ اللہ نے اس سے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی مجھے مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس مقبول جگہ پر سجدہ کرتا ہوں۔ بات کرتے کرتے رک گئے، کہنے لگے ایک اور واقعہ یاد آیا۔